اس سیکشن میں ہم بات کرتے ہیں انویسٹنگ وتھ پلانس، کہ ہم انویسٹمنٹ سے پہلے پلان کیسے کریں گے۔ اوپر جو لکھا ہے ایف یو فیل ٹو پلان یو پلان ٹو فیل۔ سو ہمیشہ کوئی بھی بندہ اگر انویسٹمنٹ سے پہلے پلاننگ نہیں کرتا تو یقین کرے وہ بندہ ہمیشہ منہ کے بل گرتا ہے۔ اب انویسٹمنٹ کے لیے پلاننگ کیوں ضروری ہے؟ منیمائز رسک کو منیمائز کرتے ہو اور پروفٹ کو جو ہے میکسیمائز کرتے ہو۔ دو چیزیں ہوتی ہے پلاننگ سے، آپ کا جو نقصان کا جو ریشو ہے کم ہو جاتا ہے اور فائدے کا جو ریشو ہے زیادہ ہو جاتا ہے۔ اب لیٹس سے کہ اگر آپ کو سٹاک کے بارے میں نہیں پتا، مین گول یہ رکھو کہ سٹاک میں گھسو ہی نہیں۔ دوسرا، قرضے کے پیسے کو سٹاک میں مت لگاؤ، کبھی بھی کسی سے قرضہ نہ لو، اس کو پیسے کو سٹاک پہ کبھی مت لگاؤ۔ اگر آپ نے سٹاک میں لگانا ہے، لیٹس سے یو وانٹ ٹو انویسٹ سم منی ان سٹاک مارکیٹ، سو میرا ماننا ہے کہ 30% پیسے کو بانڈز پہ لگاؤ۔ اس کی مین وجہ، لیٹس سے کہ مارکیٹ اگر کریش ہو جائے تو بانڈز جو ہے آپ کا پورٹ فولیو جو ہے وہ سیف رہتا ہے اور آپ کو ڈیویڈنڈز ملتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ کمپنی کے پاس کیش ہوتا ہے۔ تو یہ آپ کا ایک بیک سپورٹ ہوا۔ آپ کا 20-30% جو ہے S&P 500 ETF میں آپ انویسٹ کرو۔ اس کی مین وجہ یہ ہے کہ ایوریج جو گروتھ ہے S&P کا پر ایئر 12% ہے۔ اب بہت سے لوگ جو ہے شارٹ ٹرم جو گینر ہے وہ 15% ٹیکس دیتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ شارٹ ٹرم کے لیے سٹاک کو ہولڈ کرتے اور سیل کر دیتے ہیں، جیسے کہ ہمارے وارن بفیٹ صاحب ہوئے۔ وارن بفیٹ جو ہے وہ ہمیشہ کم ٹیکس دیتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان کا جو پلیس ہے سٹاک مارکیٹ میں وہ لانگ ٹرم کے لیے ہوتا ہے۔ لیٹس سے کہ ایک بندہ سٹاک کو جو ہے 1 سال کے لیے ہولڈ کرتا ہے یا 1 سال سے کم میں سیل کر دیتے ہیں، وہ 15% دیتا ہے۔ لیٹس سے کہ وہ 50,000 بھی بنے تو اس 50,000 کا وہ 15% پے کرے گا۔ لیکن اگر وارن بفیٹ جو ہے اس سے بھی کم دیتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ لانگ ٹرم ہولڈر ہے۔ تو ہمیشہ اگر لانگ ٹرم میں جانا ہے تو آپ جو ہے کم ٹیکس دیتے ہو، اور اگر شارٹ ٹرم میں ہے تو کیپ ان مائنڈ کہ آپ جو ہے 15% ٹیکس جو ہے آپ ہمیشہ پے کرتے ہو۔ اب دوسرا میں کیا کروں گا؟ اگر میں پلان کروں گا انویسٹمنٹ کے لیے، میرا 30% بانڈز میں ہوا، 30% جو ہے S&P میں ہوا ETF میں اپنا جو ہے 30% یا 20% جو ہے میں کیا کروں گا؟ میں کرپٹوز میں لگا دوں گا۔ جیسے بٹ کوائن ہوا، بہت ہی اچھا مارکیٹ ہے، اور بٹ کوائن جو ہے بلو چپ بھی ہو گیا ہے، اوور $1 بلین جو ہے، کپل $1 بلین ان کی جو ہے $1 بلین سے اوپر ان کی مارکیٹ کیپ ہے۔ اب بلو چپ سٹاک کیوں اچھا ہوتا ہے؟ جیسے امیزون ہوا، اوور $1 بلین اوور $1 ٹریلین ان کی مارکیٹ کیپ ہے۔ اب امیزون میں اگر آپ انویسٹمنٹ کرتے ہو تو آپ کی انویسٹمنٹ سیکیور ہے۔ وجہ، کیش آن ہینڈ ان کے ساتھ بہت بڑا ہے، کیش آن ہینڈ ان کے پاس بہت ہے۔ لیٹس سے کہ اگر کمپنی خسارے میں بھی جاتی ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ یار ان کے پاس کیش آن ہینڈ ہے، تو آپ کی انویسٹمنٹ ہمیشہ سیکیور رہتی ہے، چاہے وہ فریکشن ہو یا ڈیویڈنس ہو یا جو بھی ہو۔ آپ کو یہ تسلی ہوتی ہے، آپ کو یہ اطمینان ہوتا ہے۔ اور ہر ایک جو ہے انویسٹر جو ہے وہ جب بھی انویسٹ کرتا ہے کسی کمپنی میں، وہ اسی ہی بھروسے کرتا ہے کہ ہاں یہ کمپنی اوپر جاتی ہے، اور وہ ہمیشہ بلو چپس میں لانگ ٹرم میں، تو ہمیشہ لانگ ٹرم میں وہ کرتے۔ آپ نے ایسی کمپنی میں انویسٹمنٹ نہیں کرنا جو کمپنی آپ سے پیسہ لے اور وہ آپ کا پیسہ ڈیٹ میں لگا کے اپنے ڈیٹ کو جو ہے ختم کرے، رادر دین وہ پیسے کو کمپنی کے پروگرس میں لگائے کہ کمپنی آگے جائے، کیونکہ ان پہ بہت ڈیٹ ہوتا ہے۔ تو آپ کا پیسہ جو ہے ان کے ڈیٹ میں جا کے آپ کا پیسہ جو ہے، آپ کا پیسہ بھی برباد ہو جاتا ہے، اور کمپنی جو ہے بینکرپٹ یا کمپنی جو ہے نیچے کی طرف چلی جاتی ہے، تو آپ نے جتنا بھی اسٹیک کیا ہے آپ کو نقصان ہو جاتا ہے۔ تو میک شور ہمیشہ اس کمپنی میں انویسٹمنٹ کرو کہ آپ
جو ہو 100% شور ہو کہ ہاں یہ کمپنی جو ہے کیش آن ہینڈ ان کے پاس ہے، ان کا مارکیٹ کیپ دیکھو، فائنینشیل اسٹیٹمنٹ دیکھو کہ ہاں ان کے پاس کیش آن ہینڈ ہے دنیا. اور لانگ رن میں اگر آپ دیکھیں امیزون زمانے سے ہے، they have been through so many things, so which is really good کہ آپ وہاں پر جو ہے اپنا انویسٹمنٹ کریں. اب دوسری جو میری اسٹریٹجی ہے، 5% پیسہ جو ہے کیش آپ کے پاس آن ہینڈ ہونا چاہیے، یا تو آپ کی بائنگ پاور میں یا آپ کے بینک میں. اس کی مین ریزن کیا ہے؟ لیٹس سے کہ جیسے کووڈ-19 آیا، رائٹ؟ تو مارکیٹ کریش ہوا. مارکیٹ کریش جو ہے اسے آپ کریش مت کہو، اسے آپ سیل کہو. جب بھی مارکیٹ کریش ہو جاتا ہے اور یہ بلو چپ سٹاک جب گر جاتے ہیں، جیسے ٹیسلا، امیزون، یہ جتنی بھی بڑے بڑے جو ہے کمپنیاں ہیں، کوکا کولا، یہ گر جاتے ہیں، شکر مناؤ یہ آپ کے لیے سیل ہے. اور ہر ایک انویسٹر پتہ ہے کیا کرتا ہے، ان کا یہ گول ہوتا ہے کہ جب بھی سٹاک گر جائے تو یہ سیل ان کے لیے ہوتا ہے اور وہاں پر گھس جاتے ہیں. تو یہی اسٹریٹجی اپنے ساتھ جو ہے آپ رہو کہ یار آپ نے اپنے پیسے کو 30% جو ہے بانڈ میں لگانا ہے، آپ نے جو ہے ETF میں S&P میں لگانا ہے، آپ نے جو 5% کیش ہے آن ہینڈ رکھنا ہے، آپ نے جو ہے اپنا پیسہ کرپٹو میں بھی لگانا ہے کیونکہ برائٹ فیوچر ہے ان کا. اور آپ نے کوشش کرنا ہے کہ آپ اپنے پیسے کو بلو چپ سٹاک میں ہی لگائے. اور بلو چپ سٹاک وہ ہے جن کا اوور $1 بلین مارکیٹ کیپ ہے یا اوور $1 ٹریلین. بڑھتے ہیں نیکسٹ سیکشن کی طرف. تھینک یو.